بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اسباق میں ہم ایمانیات کے بارے میں مطالعہ کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ 5 باتوں پر پختہ ایمان رکھنے کا نام مومن کہلانے کے قابل وہ شخص ہوتا ہے، اور ان 5 باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ہمیں پہلے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اور پھر اللہ کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے اس کا تذکرہ ہوا، پھر اس کے بعد رسالت کے بارے میں کہ رسالت کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، رسولوں کے بارے میں ہمارے کیا عقائد ہونے چاہیے، اور رسول اور نبی کون ہوتے ہیں اور وہ کیا پیغام لے کر اللہ تعالیٰ کا امت تک آئے، اور اس کے بارے میں اہم امور کا ہم نے مطالعہ کیا۔ آج ہم ایمانیات کے سلسلے میں ایک اہم موضوع کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور وہ ہے فرشتے۔ ان کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کی حیثیت کیا ہے، اور فرشتوں کے فرائض کیا ہیں، اور کن باتوں کا تعلق ہمارے ایمان کے ساتھ ہے، اور کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کا تعلق مختلف مذاہب میں یا مختلف لوگوں نے فرشتوں کے بارے میں اپنے تصورات کو اسلام کے خلاف اپنے ذہن میں جگہ دی، ہم نے ان کا مطالعہ کرنا ہے۔ پہلی بات کہ لفظ فرشتہ یہ تو فارسی زبان کا لفظ ہے، ہم اردو میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ عربی میں اس کے لیے لفظ ہے ملک، جس کی جمع آتی ہے ملائکہ۔ قرآن مجید میں بجائے اس لفظ کا جملے کا استعمال ہوا ہے قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس۔ تو فرشتہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جسے اللہ نے نور سے بنایا، اور اس کو اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اس میں نافرمانی کا مادہ نہیں۔ یہ چند اہم امور ہیں جو فرشتے کی تعریف میں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے اس کو نور سے بنایا، اور یہ نورانی مخلوق ہے، یہ ہمیں نظر نہیں آتی اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، اور اللہ نے اس کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا، اور اس میں نافرمانی کا مادہ نہیں۔ نافرمانی کا مادہ، نافرمانی کا اختیار کہ چاہے اللہ کی بات مانی جائے یا نہ مانی جائے، یہ اللہ نے پوری کائنات میں سے، پوری مخلوق میں سے صرف اور صرف 2 مخلوق کے لیے رکھا ہے، باقی مخلوق میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکے۔ جب ہم کائنات کہتے ہیں، مخلوق کہتے ہیں، تو اس سے مراد العالم، کائنات، جہان، اور عالم کی تعریف کہ العالم ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے کائنات، جو کچھ ہے وہ عالم میں شامل ہے، اور پورے عالم میں، پوری کائنات میں ہر طرح کی مخلوق میں سے صرف 2 مخلوق ایسی ہیں جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تم میری بات مانو چاہے نہ مانو، ایک انسان اور ایک جنات۔ ایک انسان اور ایک جنات، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ باقی کوئی مخلوق، نباتات میں سے یہ اگنے والی چیزیں، یہ درخت، یہ پتے، جمادات میں سے یہ پتھر، یہ پانی، یہ پہاڑ، یہ ریت کے ذرات، یہ زمین کے ٹکڑے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ حیوانات میں سے کوئی جانور اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا،
پوری کائنات میں سے صرف ایک انسان اور ایک جن ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے کہ چاہے تو میری بات مانو چاہے نہ مانو، اور یہاں تک انسان کو اختیار دیا کہ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر اختیار کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ انا اعتدنا للظالمین نارا، کہ ہم نے ظالمین کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے اور حق سے ہٹنے والوں کے لیے ہم نے جہنم کی آگ تیار کر رکھی ہے۔ تو جو بات بنیادی ذہن میں رکھنے والی وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو اللہ کی نافرمانی کا اختیار نہیں، اور انسان کو جو نافرمانی کا اختیار دیا گیا، اسی اختیار کی بنیاد پر انسان کے لیے سزا اور جزا کا دار مدار ہے۔ چنانچہ ہم اسی سلسلے میں ہم ابلیس کا بھی تذکرہ کریں گے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر آپ یہ بتاتے ہیں کہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو ابلیس بھی تو فرشتہ تھا، اس نے اللہ کی نافرمانی کیسے کی؟ تو اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ابلیس فرشتہ ہرگز نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ابلیس کے بارے میں فرمایا کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، یہ جنات میں سے تھا، اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ یہ شیاطین، یہ ابلیس، یہ جنات میں سے ہے۔ جنات کے بارے میں بھی قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے سورۃ الجن مکمل موجود ہے 29ویں پارے میں، اور سورۃ الجن میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ہمیں بتایا کہ جن ایک مخلوق، اس پر بھی ایمان رکھنا ضروری، ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے جنات کو کہ یہ انسانی شکل میں آئے یا کسی جانور کی شکل میں آئے یا کسی اور شکل میں آئے، اپنی شکل کو تبدیل کرنے کا اختیار اللہ نے جنات کو دیا ہے۔ اسی میں سے ابلیس بھی ہے۔ ابلیس ایک سرکش جن ہے اور اس کے آگے اس کی نسل ہے، لہذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ابلیس جو تھا وہ فرشتوں میں سے تھا، بلکہ یہ طے پایا کہ ابلیس یہ جنات میں سے تھا۔ اسی طرح جو بھی کہا جاتا ہے کہ فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور گناہ کا کام نہیں کر سکتے، تو اس پر ایک اور سوال قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہوئے ذہن میں آتا ہے کہ ہاروت اور ماروت، یہ دو فرشتے تو جادو سکھاتے تھے، تو ایسی صورت کے اندر یہ تو اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوئے۔ اور بعض اسرائیلی روایات ہمارے اسلامی شرعی اصطلاح میں ایسی روایات کو کہتے ہیں جو یہود و نصارہ کے ہاں چلی آ رہی ہیں، ان روایات کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ہم تفسیر کرتے ہوئے اور احادیث کی تشریح کرتے ہوئے ہم اسرائیلیات کا سہارا لے سکتے ہیں، لیکن جب تک کہ وہ قرآن اور سنت کے منافی نہ ہو۔ اگر قرآن و سنت کے منافی ہوں تو ایسی صورت میں ہم یہود و نصارہ کے ہاں جو روایات ہیں ہم ان کو نہیں لیتے اور وہ قابل استدلال نہیں ہوتی۔ ہمارے نزدیک ترجیح جو ہے وہ قرآن و سنت کو ہے۔ ہاں، ان قرآن و سنت کے امور کی تشریح کے لیے اگر کہیں اسرائیلیات کا سہارا لینا پڑے تو اس کی گنجائش موجود ہے، لیکن بہرحال قرآن و سنت کے احکام کے متضاد اس کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ اسی ضمن میں ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو دو فرشتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اس میں جب آپ اسرائیلی روایات کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو یہ باتیں ملیں گی کہ یہ دو فرشتے تھے، انہوں نے نافرمانی کی، ان کو الٹا لٹکایا گیا اور کئی سو سال تک الٹا ان کو کنویں کے اندر لٹکایا گیا اور یوں ہوا، یہ اسرائیلی روایات۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کے ٹیکسٹ کا، اس کے متن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں واضح طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ چنانچہ جب وہ آپ الفاظ پڑھتے ہیں کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، وہ کہتے تھے جو لوگ سیکھنے آتے تھے ان کے پاس جادو، ان کو یہ کہتے تھے کہ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ ہم لوگ جو ہے وہ فتنہ ہیں، آزمائش ہیں، تم کفر مت اختیار کرو، وہ تو یہ کہتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ہاروت اور ماروت یہ دو فرشتے اللہ کے نافرمان نہیں تھے۔ لہذا ایک بات طے ہوئی بطور عقیدے کے کہ فرشتے کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اب یہ انسان جب نیک کام کرتا ہے تو ایسی صورت میں
فرشتوں سے بھی بس اوقات آگے بڑھ جاتا ہے. یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آخر فرشتے اگر یہ گناہ نہیں کرتے اور گناہ نہیں کر سکتے اور ان کی زندگی میں کبھی گناہ نہیں ہوتا تو پھر تو افضلیت فرشتوں کو ہونی چاہیے نہ کہ آدم کو اور ابن آدم کو، کیونکہ یہ تو کبھی اللہ کے نافرمانی نہیں کرتے. انسان نافرمانی بھی کرتا ہے تو اور استغفار بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو دھلا لیتا ہے. پھر اس آدم کے لیے کیوں حکم ہوا کہ فرشتے اس کو سجدہ کریں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو اس صورت میں یہ کیوں آدم کو کہا گیا کہ جناب یہ فرشتے جو ہیں یہ سجدہ کریں گے آپ؟ اس کا جواب ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرشتوں کے اندر اللہ نے گناہ کا مادہ نہیں رکھا. فرشتے گناہ نہیں کر سکتے. انسان گناہ کر سکتا ہے. لہذا اب ایک بات ذہن میں رکھنے کے قابل کہ اگر ایک انسان اللہ نہ کرے نابینا ہو اور وہ دیکھ نہ سکتا ہو اور وہ یہ کہے میں نے آج تک بری چیز نہیں دیکھی تو اس کا کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا. ایک انسان گونگا ہو، بول نہ سکتا ہو، وہ یہ کہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا تو یہ اس کا کوئی کمال نہیں، وہ بول نہیں سکتا. ایک انسان بہرا ہو، سن نہ سکتا ہو، وہ یہ کہے میں نے آج تک بری بات نہیں سنی تو اس کا کوئی کمال نہیں، وہ بیچارہ سن نہیں سکتا. کمال اس شخص کا ہے جو سن سکتا ہو اور بری بات نہ سنے. کمال اس کا ہے جو بول سکتا ہو اور برا بول نہ بولے. کمال اس کا ہے جو دیکھ سکتا ہو اور بری چیز نہ دیکھے. فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں، اس لیے اگر وہ گناہ نہیں کرتے تو ان کا کوئی کمال نہیں. انسان کو اللہ نے اختیار دیا، یہ جب نیک کام کرتا ہے اپنے اس اختیار کو استعمال کرتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، گناہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، یہ اس کا کمال ہے. یہی کمال اس کو فرشتوں سے آگے لے جاتا ہے. اس لیے یہ انسان فرشتوں سے افضل قرار دیا. یہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیے اپنی اطاعت کے لیے، ان کے مختلف فرائض ہیں، لیکن ان کے بارے میں ہمارے جو بنیادی عقائد ہیں وہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، نافرمانی نہیں کر سکتے. لیکن یہ فرشتے کوئی دیوی دیوتا نہیں ہے کہ ان کی عبادت کی جائے، جیسے کہ بعض مذاہب میں فرشتوں کو دیوی دیوتا قرار دیا گیا اور پھر ان کی عبادت شروع کر دی گئی. اسی طرح بعض مذاہب کے اندر فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیا گیا، جیسے قرآن مجید میں بھی سابقین کے بارے میں تذکرہ ہے. ستارہ پرست تھے تو وہ اپنے آپ کو موحد کہلانے والے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، لیکن وہ ساتھ ستاروں کو بھی اہمیت دیتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، جسے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کھلا شرک قرار دیا کہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دینا یہ شرک ہے. لہذا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا یہ بھی درست نہیں. فرشتے کتنی تعداد میں ہیں اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہمیں تعداد دین کے اندر نہیں بتائی گئی. البتہ مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام یہ ہمارے سامنے ہیں، قرآن مجید میں معلوم، احادیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں. ان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ انبیاء کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے پر مقرر ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر فرشتے ہیں. ان کو روح القدس بھی کہا گیا جبرائیل علیہ السلام کو. اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام یہ لوگوں تک، اللہ کے بندوں تک رزق پہنچانے پر مقرر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لاتے ہیں. تیسرے حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ ہر جاندار کی روح قبض کرنے پر مامور ہے.